الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول هيا على الصلاة هيا على هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ پاک کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو جو کہ اس ضمن میں تھے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ ذکر کیے گئے. اس میں سے کچھ موضوع باقی تھا. آج کوشش کریں گے کہ اس کو کچھ حد تک تکمیل تک پہنچایا جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی جو بھی میں بیان کروں اور آپ سنیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کی پہلی وحی کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ جب ان کے اوپر پہلی وحی آئی تو گھر میں تشریف لائے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے چند ایسی خوبیاں بیان کیں جو کہ نبی علیہ السلام کے اندر نبوت ملنے سے پہلے بھی موجود تھیں، بعد میں اور زیادہ ہو گئی. وہ کون سی خوبیاں تھیں؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل
وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ سیدہ خدیجہ نے کہا تھا، اے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ بزرگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بیواؤں کو کما کے دینے والے ہیں، یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ان خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چوتھی اور پانچویں خوبی تھی، نبی علیہ السلام انتہائی زیادہ مہمان نواز تھے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے تھے۔ نبی علیہ السلام لڑائی جھگڑے ناراضگی کو انتہائی ناپسند کرتے، صلح کو ہمیشہ پسند کیا کرتے تھے۔ صلح چاہے مسلمانوں کی آپس میں ہو، چاہے مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ ہو، نبی علیہ السلام نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ لیکن کافروں نے ظلم کی انتہا کر دی اور مصیبتیں پریشانیاں اتنی زیادہ کر دی کہ مسلمانوں کو پھر جوابی کارروائی کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے پیارے نبی علیہ السلام، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے پیارے نبی علیہ السلام، کافر آپ پر ظلم کرتے ہیں، صحابہ پر ظلم کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی ظلم یا زیادتی یا جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ آپ نے ان کو حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ان کی تمام غلطیوں کو معاف کر دینا۔ یہ اللہ کا اعلان تھا نبی علیہ السلام۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پر پوری طرح عمل کیا۔ جب تک اللہ نے کہا نہیں تب تک جوابی کارروائی نہیں ہوئی، جب اللہ نے کہا تو پھر نبی علیہ السلام نے جوابی کارروائی کی اور جنگ بدر کا مارکہ پیش آیا۔ اس سے پہلے یہ جو واقعات تھے صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم والے، تمام کے تمام صحابہ نے بھی برداشت کیے، نبی علیہ السلام نے بھی برداشت کیے۔ نبی علیہ السلام کتنے زیادہ صلح کو پسند کرنے والے تھے، اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر صورت میں ہر ممکن کوشش کریں کہ آپس میں صلح کے ساتھ رہیں، لڑائی اور جھگڑے کی طرف نہ چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، تھوڑی سی بات ناگوار گزری لڑائی شروع، تھوڑی سی بات اپنے لحاظ سے اس کو ناپسند سمجھا، اپنے خلاف سمجھا تو لڑائی شروع کر دی، جھگڑا شروع کر دیا گیا، صلح کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ کافر زیادتی بھی کرتے پھر بھی صلح کا پیغام دیتے۔ اس کا ایک واقعہ، نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ خواب آیا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ عمرہ کر رہے ہیں، خواب میں دکھایا گیا، اور انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام صبح ہوئی صحابہ کو بتایا اور کہا میرے صحابہ عمرے کی تیاری کرو، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام عمرے کی تیاری میں لگ گئے۔ تمام صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے، مدینے سے روانہ ہوئے اور جناب مکے کی طرف عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب مکے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے ایک قبیلے کو اسپیشل اس قسم کی ڈیوٹی دی کہ تم چلے جاؤ اور ہم سے پہلے آگے جاؤ، تاکہ مکے والوں کا تم دھیان رکھ سکو کہ وہ ہمارے آنے کی خبر سن کر کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کی تم نے ہمیں خبر بھیجنی۔ وہ پہلے چلے گئے۔ جب مکے والوں کو یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینے سے نکل چکے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ وہ ہم پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
حالانکہ صحابہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے راستے میں ہی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ساتھ 200 افراد حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھیجے کہ ان کو مسلمانوں کو روکو، مکے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے، نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ نکل چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام جس راستے پر جا رہے تھے اس راستے سے ہٹ گئے تاکہ خالد بن ولید کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، صلح چاہتے تھے، امن چاہتے تھے، جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، راستے سے ہٹ گئے اور تھوڑا سا ہی آگے پہنچے تو وہاں پہ ایک مقام پر پڑاؤ کیا جس کا نام تھا حدیبیہ، جس کو صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں پہ آپ رک گئے، صلح حدیبیہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا دستہ لے کے واپس چلے گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن کافروں کو تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جا کے پتہ کرو وہاں پہ کیا حالات ہیں، وہ جنگ کرنے کی نیت سے آئے ہیں یا کس لیے آئے ہیں۔ کافر وہاں سے نکلا، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، نبی علیہ السلام نے اس کو وضاحت دی کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ اس نے واپس جا کے بتایا، لیکن ان کو پھر بھی تسلی نہ ہو۔ کافروں کے اندر ایک کافر تھا جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ۔ عروہ بن مسعود ثقفی وہ بزرگ آدمی تھے اور مکے والوں سے کہنے لگے کیا تم مجھے اپنا بڑا مانتے ہو؟ تو سب نے یک آواز ہو کر کہا تھا کہ ہم آپ کو بڑا مانتے ہیں اور آپ کی بات ہمارے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے باپ نے ہمیں حکم دیا، آپ کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں۔ عروہ کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو تم مجھے مسلمانوں کے پاس بھیجو، میں ان کے حالات کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ کہتے جاؤ۔ عروہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، آ کر نہ 2-3 باتیں کی اور سخت باتیں کی۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک بات کو دیکھیں کہ اگر آپ ہم پر غالب آ جاتے ہیں، اگر آپ ہم پر غالب آ جاتے ہیں تو لوگ دوسرے کیا کہیں گے کہ اپنے ہی خاندان کو مار کر اپنے ہی خاندان پر غالب آ گیا، آپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اس نے یہ بات کی کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، اور اگر ہم آپ پر غالب آ گئے تو آپ کے یہ جو ارد گرد ساتھی ہیں انہوں نے آپ کو چھوڑ دینا ہے، آپ کو اکیلا چھوڑ دینا ہے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ ساتھی، یہ وزیر عام نہیں ہے۔ ساتھ ہی بیٹھے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پوری زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا سخت جواب دیا، فل اونچی آواز میں کہنے لگے اے کافر، اے مشرک، اللہ کے دشمن، اپنی بکواس بند کر، ہم ساری زندگی اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے گھر بار کو نبی علیہ السلام پر لوٹا کے آئے ہیں اور ساری زندگی آئندہ بھی ایسے کریں گے کہ کوئی بھی، پوری دنیا ایک طرف، نبی علیہ السلام کا فرمان ایک طرف، پوری دنیا جاتی ہے تو جائے، ہم کبھی اپنے نبی کو چھوڑیں گے بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا سخت جواب دیا، یہ بڑا حیران ہوا کہ مکے والے میری اتنی عزت کرتے ہیں اور یہ مجھے سخت جواب دینے والا کون ہے؟ مڑ کے دیکھا، کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اگر تم ابو بکر نہ ہوتا، مجھے جواب دینے والا کوئی اور ہوتا تو میں اس کو اس سے بھی سخت جواب دیتا، لیکن تمہارے مجھ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ تمہارے احسان کی وجہ سے میں تمہیں آج جواب نہیں دے رہا۔ حضرت ابو بکر نے جاہلیت کے دور میں بھی ان پر احسان بڑے کیے تھے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ تھوڑا ٹھنڈے پڑ گئے اور پیار سے اللہ کے نبی سے بات کرنے لگے۔ تھوڑا سا آگے ہوتے، اللہ کے نبی اسلام کی داڑھی مبارک کو چھوتے اور پھر بات کرتے۔ ایک مرتبہ تو ہاتھ لگ گیا،
دوسری مرتبہ جب لگانے لگے تو نبی علیہ السلام کے پاس ہی کھڑے تھے اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، پاس کھڑے، صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام کے بالکل پاس کھڑے تھے۔ جب اس نے ہاتھ آگے کیا، اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا اپنا ہاتھ پیچھے کر، اے مشرک، اللہ کے دشمن، تو ناپاک اور پلید ہے، میرے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک پاک ہے، پہلے اسلام میں داخل ہو پھر یہ کام کر، اپنا ہاتھ پیچھے کر۔ اس کے ہاتھ کو پیچھے، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ ہم ان کے ساتھیوں کو کیا سمجھتے ہیں، یہ لگتا ہے معمولی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سے اٹھے اور پھر چکر لگانے لگے تمام صحابہ، منظر دیکھنے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی محبت اللہ کے نبی سے کتنی زیادہ۔ جب چکر لگایا تو منظر کیا دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ میں نکلے ہیں، آپ نے اپنا لعاب جب پھینکا تو مسلمانوں کی کثیر تعداد آگے بڑھی، اپنا ہاتھ آگے کیا اور لعاب مبارک کو لے کے اپنے جسم پہ مل لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، نبی علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی بلغم پھینکی، کھانسی آئی تو اپنی بلغم پھینکی، حدیث کے الفاظ ہیں، تمام صحابہ آگے بڑھے، جس کی قسمت میں تھی اس نے اس کو لیا اور اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ تصور میں جا کے دیکھو، آج ماں باپ کا تھوک برداشت نہیں ہوتا، آج ماں باپ کی بلغم برداشت نہیں ہوتی، ماں باپ کی کھانسی برداشت نہیں ہوتی، وہ کس طرح کے صحابہ ہیں، کس طرح کے ساتھی ہیں کہ اپنے نبی کی بلغم، اپنے نبی کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ اس کو ملنے کی جسم پر کوشش کرتے۔ صحابہ اکرام کا جب یہ منظر دیکھا، بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے برتن میں وضو کرنے لگے تو تمام صحابہ آگے بڑھے، وضو کا پانی زمین پر بھی نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی لیتے اپنے جسم پر ملنا شروع کر۔ جس کی قسمت میں آتا وہ تو مل لیتا، اور جس کی قسمت میں پانی نہ آتا وہ اپنے ساتھ والے بھائی کے جسم سے ہاتھ پھیر کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیتا۔ اتنی محبت، اتنا پیار۔ جب عروہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوئے، واپس چلے گئے مکہ میں جا کے اونچی آواز سے کہنے لگے، اے مکہ کے سرداروں، کن سے مقابلہ کر رہے ہو، کن سے جنگ کر رہے ہو، تم لوگ ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہو۔ کہتے ہیں میں نے فارس کے بادشاہ کو بھی دیکھا، میں نے روم کے بادشاہ کو بھی دیکھا، میں نے حبشہ کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، تمام بادشاہوں کے درباروں میں میں گیا ہوں، ان کے وزیروں کو دیکھا ہے، ان کے مشیروں کو دیکھا ہے، تمام کے تمام لوگوں کو دیکھا ہے، کسی ایک بندے نے بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ ایسا پیار نہیں کیا، ایسی محبت نہیں کی ہے جو محمد کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام کے تمام کافر کہنے لگے، لگتا ہے اس نے تم پر بھی جادو کر دیا۔ اور وہ کہنے لگے رضی اللہ عنہ، مجھ پر جادو نہیں ہوا، میں جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا۔ کافر پھر بڑا پریشان ہوئے، تو کافروں میں سے سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت سہیل بن عمرو، یہ بھی اس وقت کافر تھے، انہوں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے معاملات کو دیکھو، اگر تو وہ جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تو ان کو کہو کہ ادھر سے واپس چلے جائیں، پھر کبھی آئیں۔ سہیل رضی اللہ عنہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا سہیل آئے، نبی علیہ السلام نے سہیل کو دوبارہ کہا کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آج پھر کیا کیا جائے، آپ آج عمرہ نہیں کریں گے، مکے میں داخل نہیں ہوں گے، یہاں سے واپس چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہم سب نے احرام باندھے ہیں، تمام 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اور کہا ہم سب واپس چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمام صحابہ نے بھی کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کہا یہ کرنا پڑے گا ورنہ جنگ کرو گے۔ نبی علیہ السلام نے جنگ سے بچنے کے لیے صلح کا معاہدہ طے کرنا شروع کر دیا۔ صلح کی شرائط بڑی سخت تھی، بات یہاں پہ آ کے شروع ہوتی۔ صلح کی شرائط اتنی سخت تھی کہ آج آپ بھی اگر ان شرائط کو سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ شرائط اتنی بے تکی شرائط ہیں کہ یہ صرف ایک فریق کی شرائط ہیں، دوسرے فریق کو نہیں دیکھا گیا۔ ظلم، ظالمانہ شرائط، زیادتی والی شرائط۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ آج
اس دفعہ آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال دوبارہ آئیں گے اور صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے، واپس چلے جائیں گے، اور اسلحہ آپ کے میان میں ہوگا، باہر نہیں نکالیں گے آپ۔ جی ٹھیک ہے جی۔ دوسری شرط یہ کہ آپ اگر ہماری طرف سے کوئی بندہ آپ کے پاس آئے مدینے میں تو آپ نے واپس کرنا ہے، اگر آپ کی طرف سے کوئی بندہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے واپس نہیں کرنا۔ جب یہ شرط سنی تو نبی اسلام نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مان لو۔ ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، فل غصے میں آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہاں مسلمان ہیں۔ کہا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہا سچا ہے۔ کہا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا جائیں گے۔ کہا جہنم سے بچیں گے نہیں؟ کہا بچیں گے۔ کہا ہمارے شہداء کدھر ہیں؟ کہا جنت میں۔ کہا پھر ہمیں اتنا نرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی اتنی ظالمانہ شرائط کیوں مانے ہم؟ جب یہ بات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا اے عمر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تسلی نہ ہوئی، غصہ تھا، کافروں پر غصہ تھا کہ یہ ہم سے کیسی شرائط منوا رہے ہیں۔ گئے بعد میں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا ابو بکر کیا ہم مسلمان نہیں؟ کہا مسلمان ہیں۔ ہمارا دین سچا نہیں؟ کہا سچا ہے۔ ہمارے شہید جنت میں نہیں؟ کہا جنت میں ہیں۔ ان کے مقتول جہنم میں نہیں؟ کہا جہنم میں۔ کہا یہ کیسی شرائط مانی گئی؟ یہ تو ظالمانہ شرائط ہے، نبی علیہ السلام نے یہ شرط کیوں مانی؟ ابو بکر صدیق نے کہا عمر ٹھنڈا ہو، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات ہوئی عمر خاموش، عمر خاموش۔ اسی معاہدے کے دوران سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا ابو جندل رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن سہیل بن عمر نے ان کو قید کیا ہوا تھا اپنے گھر میں، بیڑیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ سہیل معاہدہ کرنے کے لیے آئے، وہ نا بیڑیوں سے بچتے بچاتے توڑتے نا اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام میں کافی دیر کا مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے اس نے یعنی اپنے باپ کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے مجھے باندھا ہوا تھا، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، بڑی مشکل سے مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس وقت معاہدہ لکھا جا چکا تھا۔ تصور میں جا کے دیکھیں، ایک انسان جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، ظلم برداشت کر رہا ہے، قید و بند برداشت کر رہا ہے، مصیبتیں برداشت کر کر کے تھک چکا ہے، اور آخر کار اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے بچا لے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابو جندل معاہدہ ہو چکا ہے، معاہدہ لکھا جا چکا ہے، تم تھوڑا لیٹ آئے ہو، میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ سہیل کو ویسے ایک مرتبہ کہا بھی، سہیل ابھی دیکھ لو معاہدہ ابھی بھی ہوا ہے، اگر تم اس کو ہمارے ساتھ رہنے دو، اگلی مرتبہ جو بھی آئے گا اس کو واپس بلا لینا۔ کہا نہیں، اگر آپ نے اس کو واپس نہ کیا تو جنگ ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، جنگ سے بچنے کے لیے، صلح کے لیے آپ نے وہ معاہدہ بھی مان لیا۔ ابو جندل کو واپس جانا پڑا۔ حضرت ابو جندل واپس جب جانے لگے نا تو راستے میں کیا ہوا، جو لے کے جانے والا تھا اس کو ابو جندل نے قتل کر دیا اور بھاگ گئے دور علاقے میں، وہاں پہ جا کے ٹھہر گئے۔ اب جو بھی نیا مسلمان ہوتا وہ واپس جانے کی بجائے کہاں جاتا؟ ابو جندل کے پاس رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اللہ کے نبی کا معاہدہ بھی پورا ہو گیا کہ مدینے میں وہ نہیں رہے گا، مدینے سے ہم اس کو بھیج دیں گے۔ تو تمام صحابہ جو نئے مسلمان ہوتے وہ مدینے سے تو چلے جاتے، لیکن کہاں جاتے؟ ابو جندل کے پاس۔ وہاں پہ ان کا قافلہ بن گیا، بڑا قافلہ بن گیا، اور وہاں سے مکے کا کوئی بھی قافلہ گزرتا یہ سارے مسلمان اس پر حملہ کرتے، ان کو قتل بھی کرتے، ان کا مال بھی لوٹ لیتے۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہونا تو مکے کے کافر جو تھے نا وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے اے دیکھو انہوں نے واپس بلا لو، تہاڈی مہربانی، وہ تہاڈے کو نہیں چنگے، انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا نا تو ان سب کو دیکھ کے حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے،
مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا صحیح کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ گئی؟ نبی علیہ السلام ہمیشہ سلو کی طرف جانے والے، سلو پسند تھے۔ نبی علیہ السلام کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے کی طرف جائیں۔ ہمیں بھی آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ جتنا مرضی مشکل ہو جائے لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ سلو کی طرف جائیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں خواہش اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھلائی رکھی ہوئی۔ نبی اسلام کی چوتھی خوبی وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک مہمان آ گیا، مہمان کافر ہے، تصور میں جا کے دیکھیں، مہمان کافر ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا مہمان۔ نبی علیہ السلام نے کہا تو ہمارا مہمان ہے تو میں محمد تیرا میزبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور میں جا کے دیکھیں ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ کدھر آیا ہے تو مجھے مانگتا بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے آ گیا ہے، نکل جا، کوئی تیرے لیے کھانا نہیں ہے، کوئی مہمان نوازی نہیں ہے۔ آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، اس کو ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے ریشم سے نرم ہاتھ، آپ نے بکری کا دودھ دھویا ایک برتن میں، دھو کے اس کو پیش کیا۔ جب اس نے پیا آپ نے فرمایا اور کہتا، اور آپ نے دوسری بکری کا دھویا وہ بھی دیا، آپ نے پوچھا اور کہتا، اور 7 بکریوں کا دودھ دھویا اور آپ نے اس کو دیا۔ 7 بکریوں کے بعد پوچھا اور کہتا نہیں، بس۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بستر دیا، لیٹ گیا۔ رات کو جب لیٹا تو سوچنے لگا یار تو کدھر ہے اور وہ کدھر ہے، تیری کیا حیثیت ہے اور اس کی تو شان اور مقام کے جھنڈے گاڑے ہوئے۔ اگر چاہتا تو تمہیں تمہاری مہمان نوازی نہ کرتا، اگر چاہتا تو تمہیں اپنے گھر سے نکال دیتا، چاہتا تو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرتا، اگر وہ چاہتا تو وہ تمہارے ساتھ اتنا برا برتاؤ کرتا کہ تم سمجھ جاتے کہ یہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہے۔ اس نے تو تمہارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا ہے، تمہیں تو کھانا کھلایا ہے، اگر نعوذ باللہ جھوٹا ہوتا تو کھانا نا، وہ تو خود سے لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں۔ اس کو رات کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ صبح ہوئی، ناشتے سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس کیا، جا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دے، مسلمان ہونا چاہتا۔ نبی علیہ السلام اس کو کلمہ پڑھایا، بعد میں کہنے لگے ناشتہ، کہتا جی ناشتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ایک بکری کا دودھ دیا، پی کے بعد میں فرمایا اور کہتا نہیں، بس۔ مسلمان ہونے کے بعد صرف ایک بکری کا دودھ پیا اور پیٹ بھر گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن اور مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مومن ایک آنت میں کھا کے بسم اللہ پڑھ کے جلد سیر ہو جاتا ہے، لیکن وہ کافر اور مشرک کبھی سیر نہیں ہوتا، تبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان کھاتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس وقت نبی اسلام نے یہ بات وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی۔ ہمارے ہاں تو مہمانوں کی کیٹاگریاں ہیں، اگر کوئی اعلیٰ قسم کا مہمان ہے اس کے لیے سارا کچھ ہی حاضر ہے، اگر کوئی عام محلے دار ہے اس کے لیے کچھ ہلکا پھلکا ہے، اور جس کو ہم جانتے نہیں ہیں اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام یہ نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کوئی بھی مہمان آ جاتا اب اس کی مہمان نوازی کرتے، اس کو اب کھانے کو دیتے اور وہ خوش ہو کے اللہ کے نبی کے پاس سے جاتا تھا۔ آخری اور 5ویں خوبی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے تھے۔ حق اگر بھائی کے خلاف ہو پھر بھی حق کا ساتھ دو، حق اگر باپ کے خلاف ہو تو پھر بھی حق کا ساتھ دو، حق اگر تمہارے رشتہ دار کے خلاف، تمہارے محلے دار کے خلاف، تم یہ نہ سوچو اگر میں نے حق کا ساتھ دیا تو میرا بھائی کیا کہے گا، میرا رشتہ دار کیا کہے گا، محلے دار کیا کہے گا۔ جو کہتا ہے کہتا چلا جائے، تم حق کا ساتھ دو۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی حق کے ساتھ رہے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، ایک سفر کر رہے ہیں، راستے میں دیکھا کچھ یہودی ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، مجمع لگا کے بیٹھے ہیں۔ جب اس یہودی نے حضرت ابوبکر صدیق کو جاتے ہوئے دیکھا تو اونچی آواز سے چھیڑنے لگا، تنگ کرنے لگا، اس طرح کی ان کی عادت ہوتی ہے سازشیوں کی۔ اونچی آواز سے تنگ کرنے لگا، کہنے لگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا ہے، وہ ہم سے چندہ مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے اونچی آواز سے یہ کہا
کہ مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کی شان میں گستاخی سن کر برداشت نہ ہو، آگے بڑھے، اس کے تماچا مارا اور کہا اپنی بکواس بند کر، میرا اللہ هو الغنی الحمید، وہ تو سب کو دینے والا ہے، فقیر تو نہیں ہے، وہ تو تمہیں بھی دینے والا ہے، تم کس طرح کہتے ہو کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر۔ جب ایسا ہوا یہودی کو غصہ آ گیا، وہ اپنے چند چیلوں کو ساتھ لے کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، جا کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج پتہ لگے گا انصاف کا آج پتہ چلے گا، تمہارے ساتھی ابوبکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بلایا، ابوبکر آؤ، بلایا، آ گئے، فرمایا ابوبکر تھپڑ مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے تھپڑ مار دیا۔ وہ سارے کے سارے بدل گئے، کہنے لگے کب ہم نے گستاخی کی؟ ہم گستاخی کیسے کر سکتے؟ ہم نے نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا۔ نعوذ باللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا وہ میرا ساتھی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ نہیں کہا میں اس کو جانتا ہوں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، بلکہ کیا کہا؟ ابوبکر گواہ لے کر آؤ، ابوبکر گواہ لے کر آؤ۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے نبی، وہاں پہ یا میں تھا یا یہ یہودی تھے، میرا اللہ کے علاوہ گواہ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا ابوبکر اگر گواہی پیش نہیں کرو گے تو تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا آج ہم ایسا کریں گے؟ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ ہمارا معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں میرا باپ ہے، نہیں نہیں میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، ایسا کبھی نہیں کر سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو آگے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ابوبکر جب تک گواہ نہیں لاؤ گے تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جلال میں آئے، ابو بکر کو تھپڑ پڑنا کبھی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، کہا جبریل جا، اے میرے نبی علیہ السلام، ابو بکر کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، ابو بکر کبھی ایسا ظلمانہ کام نہیں کر سکتا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اگر تم لوگوں نے بات نہیں سنی، اگر ابو بکر کا زمین میں گواہ کوئی نہیں، تو میں آسمانوں میں بیٹھا رب گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ ابو بکر نے اس کو تھپڑ مارا ہے تو یہودیوں نے یہ گستاخی کی تھی کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے چندہ مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ابو بکر نے اس گستاخی پر اس کو تھپڑ مارا تھا۔ ابو بکر نے کبھی ظلم نہیں کیا، ابو بکر مظلوم۔ تو نبی علیہ السلام اس وقت یہ آیت سن کر بڑا خوش ہوئے، کہا ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری شان میں آیت نازل فرما دی۔ نبی علیہ السلام اگر یہ آیت نازل نہ ہوتا، آپ تو ہمیشہ حق کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر کا ہی ساتھ دوں گا، کہا نہیں حق کے ساتھ۔ جب تک گواہی نہیں آئی آپ ہمیشہ انصاف کرنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے۔ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔